السلام علیکم. جہاں وواسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. اس ویلاگ میں دو اہم خبریں ہیں جس کے اوپر بات کریں گے. ایک تو 9 مئی کے واقعات میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور ہوئی ہے. اس کی وجوہات سپریم کورٹ کے 3 رکنی ریگولر بینچ نے کیا بتائی ہیں. اور پھر دوسرا ہمارا موضوع یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف 2 درخواستیں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر تھیں. لگ بھگ 6 سماعتیں اس کی ہو چکی ہیں اور 6 سماعتوں کے بعد آج کی عدالتی کارروائی میں رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو ختم کیا گیا ہے. باضابطہ طور کے اوپر رجسٹرار آفس کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان درخواستوں کے اوپر نمبر لگایا جائے. یہ کیس کس حد تک اہم ہے اور اس سے جڑے ہوئے کچھ حقائق بھی آپ سے شیئر کریں گے. عمران خان جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر اڈیالہ جیل سے کچھ خطوط بھی چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو لکھ چکے ہیں جس میں وہ اس بات کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ خاصا اہم ہے, اس لیے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. تو اس میں بھی ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ یہ کس حد تک عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف بینگ اے پولیٹیکل پارٹی ان کو اس کیس میں کوئی کامیابی جو ہے وہ مل سکتی ہے. تو آغاز کرتے ہیں. ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. سب سے پہلے پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظوری کے حوالے سے جسٹس نعیم اختر افغان کی سربراہی میں 3 رکنی ریگولر بینچ نے اس درخواست کے اوپر سماعت کی. اس بینچ میں جسٹس ہاشم کاکڑ اور جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی شامل تھے. یہ 3 رکنی بینچ اس نے 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے ٹرائل کورٹ کو جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری کو ضمانت دی ہے. اسپیشل پروسیکیوٹر پیش ہوئے, ان کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اعجاز چودھری نے لوگوں کو اکسایا اور وہ اس سازش کا حصہ رہے ہیں. جسٹس نعیم اختر افغان نے آبزرویشن دی. انہوں نے یہ کہا کہ اعجاز چودھری کے خلاف کیس اتنا ہی مضبوط تھا تو فوجی عدالت میں لے جاتے. ضمانت کو بطور سزا استعمال نہیں کیا جا سکتا. پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر کے وکیل نے سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ کو یہ بات بتائی کہ اعجاز چودھری 11 مئی 2023 سے گرفتار ہیں. تو عدالت نے 1 لاکھ روپے ضمانتی مچلقوں کے عوض جو ہے وہ اس کو رہا یا اس کو ضمانت دینے کے حوالے سے جو ہے وہ آرڈر جاری کیا ہے. اور اصول یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی اور کیس میں نامزد نہ ہو تو ضمانت ہو جاتی ہے. دوسرا کیس تھا پی ٹی آئی رہنما حافظ فرحت عباس, اس کی ضمانت قبل از گرفتاری سے متعلق. اس میں لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ شریک ملزم امتیاز شیخ کی ضمانت قبل از گرفتاری بھی سپریم کورٹ سے منظور ہوئی. اور اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ حافظ فرحت عباس پر 9 مئی کی سازش کا الزام ہے. جسٹس ہاشم کاکڑ نے یہ آبزرویشن دی. انہوں نے کہا کہ سازش کا الزام تو امتیاز شیخ پر بھی تھا. اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ حافظ فرحت عباس کو ٹرائل کورٹ مفرور قرار دے چکی ہے. جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ مفرور ہے یا نہیں یہ معاملہ متعلقہ عدالت دیکھے گی. تفتیش مکمل ہو چکی, چالان بھی جمع ہو چکا, اب گرفتاری کیا کرنی ہے. اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کروا دیں گے. اس پہ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ اللہ کرے 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کروا دیں, اب بس کر دیں, اب کتنا گھسیٹنا ہے. اور یوں اس 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت بھی جو ہے وہ اس طرح سے ملتوی کر دی جس میں ضمانت جو ہے قبل از گرفتاری منظور کی گئی ہے. اب آتے ہیں 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے جو آفس کے رجسٹرار آفس کے اعتراضات تھے ان کے خلاف آج اپیلوں کے اوپر سماعت ہوئی. بنیادی طور کے اوپر یہ 2 درخواستیں ہیں جو آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں فائل کی گئی ہیں. ایک درخواست جو شیر افضل مروت کی طرف سے دائر کی گئی اور ایک درخواست عمران خان سابق وزیر اعظم اور اس وقت اڈیالہ جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کے بانی ان کی طرف سے یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو عام انتخابات 2024 کے ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے. نیب ترامیم انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران
جب عمران خان کو موقع دیا گیا کہ وہ ایڈریس کریں عدالت کو، سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے جب ان کی اپیرنس ہوئی تھی، تو اس وقت بھی عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت عام انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے ایک پٹیشن جو ہے وہ ہماری پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو سماعت کے لیے مقرر کرے۔ جسٹس عاطر من اللہ بھی کچھ کیسز میں اوپن کورٹ میں یہ آبزرویشن دے چکے ہیں جی کہ یہ بہت اہم درخواست ہے، اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کو، جو حال ہی میں اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کو عمران خان کی ہدایت کے اوپر جو اڈیالہ جیل سے لکھا گیا تھا، اس میں بھی انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے کمیشن کی تشکیل کے اوپر بات کی گئی تھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی نے پھر صحافیوں سے ملاقات کے دوران یہ بات بتائی تھی کہ وہ خط جو ہے وہ ہم نے بھجوایا ہے ججز آئینی کمیٹی کو، اور اس نے طے کرنا ہے۔ تو یہ درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ 5 سے 6 ہیئرنگز ہونے کے بعد جو ہے اب جا کے رجسٹرار آفس کے جو اعتراضات ہیں وہ ختم ہوئے ہیں، تاہم جو پروسیڈنگ ہے، جو مین کیس جب چلنا ہے، تو اس میں ابھی اس بات پہ آئینی بینچ کو پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم، بالخصوص ایڈوکیٹ حامد خان اس میں عمران خان کے وکیل ہیں، ان کو مطمئن کرنا پڑے گا عدالت کو کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ درخواست قابل سماعت کیسے ہے، بالخصوص کیونکہ الیکشن ٹریبیونلز میں بہت سارے کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، ان کے اوپر پروسیڈنگ چل رہی ہے۔ فافن کی رپورٹ میں یہ بات بھی کہی تھی کہ بہت سارے ایسی بھی اپیلیں ہیں جو ہائی کورٹس میں آئیں، کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پینڈنگ ہیں۔ تو اس بات کا ڈسکشن جو ہے وہ آج آئینی بینچ میں بھی ہوئی کہ جو دیگر فورمز کے اوپر درخواستیں پینڈنگ ہیں، تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ سپریم کورٹ براہ راست جو ہے وہ دیگر فورمز جو آئین نے دیے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں کیسے اس ایشو کو ٹیک اپ کر سکتی ہے۔ حامد خان جنہوں نے اپنا ایک جواب بھی جمع کروایا تھا جس میں میمو کمیشن کی تشکیل اور اس کے علاوہ کوئٹہ وکلاء کے اوپر جو ایک دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر جو ایک کمیشن بنایا گیا تھا، ان دونوں واقعات کے حوالے جو انہوں نے تحریری طور کے اوپر بھی عدالت کے سامنے رکھے ہیں، یہ موقف آج جو ہے وہ اختیار کیا۔ تو اس پہ جسٹس امین الدین خان نے یہ کہا کہ جو آپ مثالیں دے رہے ہیں یہ تو اس وقت جو ہے وہ سو موٹو پاور تھی، اور اس وقت جو ہے وہ اسکت نوٹس لینے کا اختیار تو ہمارے پاس جو ہے وہ رہا ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا، جب یہ مثال دی گئی کہ میمو گیٹ جو ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ کمیشن بنایا تھا، تو اس کے اوپر بھی جسٹس جمال منوخیل نے یہ بات کہی کہ جب ایک متبادل فورم موجود ہو تو اس متبادل فورم کی موجودگی میں، یعنی الیکشن ٹریبیونل موجود ہے، انتخابی دھاندلی، انتخابی اعتراضات کے حوالے سے الیکشن ٹریبیونلز کے ہوتے ہوئے جب ایک آئین نے خود سے فورم دیا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم الگ سے کوئی فورم کیسے تخلیق کر سکتے ہیں؟ اس وقت تو کوئی فورم نہیں تھا، جس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ اس طرح سے بڑھائی گئی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے بھی یہ سوال اٹھایا، انہوں نے یہ کہا کہ جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں ان میں بہت ساری درخواستیں جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، تو ان درخواستوں کی موجودگی میں کیونکہ وہ معاملہ پینڈنگ ہے، تو زیر التوا معاملہ ہے، آپ کو علم بھی ہے، تو اس معاملے پہ ہم کیسے جو ہے اس ایشو کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں۔ حامد خان نے یہ بات کہی کہ کچھ درخواستیں ایسی بہرحال ہیں جس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے اور ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ کہا کہ ٹریبیونلز کے کیسز جو ہیں وہ تو اگر ہم نے اس ایشو کو براہ راست ٹیک اپ کر لیا تو الیکشن ٹریبیونلز میں جو پٹیشنز ہیں یا جو کیسز چل رہے ہیں وہ تو سارے خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ حامد خان نے کہا کہ انفرادی کیسز کا ہمارا جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کورٹ نے کہا اچھا ایسے کریں کہ آپ جو اعتراضات ہیں رجسٹرار آفس کے، آپ ان اعتراضات کے اوپر جو ہے وہ دلائل دیں کہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ تمام جو آبجیکشنز ہیں آپ ان کو پڑھیں۔ تو اس پہ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا جی کہ جو
انکوائری ایکٹ کا سیکشن 3 ہے، اس کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کمیشن جو ہے وہ تشکیل دے سکتی ہے، اور اعتراضات میں یہ جو اعتراضات ہیں یہ درست نہیں ہیں، اس حوالے سے آپ آرگیو کریں۔ جیسے جمال مندوخیل نے جب یہ بات کہی تو حامد خان نے ایڈوکیٹ نے کہا جی کہ آپ مجھے جو ہے تھوڑا وقت دے دیں، تو میں نا اس کے بعد جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آرگیو جو ہے وہ کر دوں گا۔ تو اس پہ جیسے جمال مندوخیل اور جیسے زمین الدین خان دونوں کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ 5 سے 6 سماعتیں ہو چکی ہیں اس پروسیڈنگ کی، اور اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کیس جب فکس ہوگا تو یہ کیس فکس ہی ہے۔ اب جوڈیشل سائٹ کے اوپر ہم اعتراضات دیکھ رہے ہیں، آپ ایک ایک کر کے بتاتے جائیں کہ ان اعتراضات میں کیا غلطی ہے، کیا کوتاہی ہے، کس طرح سے ہم جو ہے وہ اعتراضات غلط ہیں جن کو ختم کیا جائے۔ اس کی ذرا ہمیں تھوڑی ریزننگ بتائیں قانونی طور کے اوپر۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم کئی مرتبہ جو ہے وہ اس کیس کو ملتوی کر چکے ہیں، جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ اور کتنی دفعہ ہم اس کیس کو جو ہے وہ ملتوی کریں۔ پھر اس کے بعد ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا جی کہ اعتراضات جو ہیں رجسٹرار آفس کی طرف سے وہ آنکھیں بند کر کے لگا دیے جاتے ہیں، بالخصوص ایسے کیسز میں جہاں پہ پولیٹیکل امپلیکیشنز کچھ کیسز کی ہوں جن کے اوپر جو ہے وہ سیاسی طور کے اوپر اس کا کوئی اثر پڑنے کا جہاں پہ اندیشہ ہو۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کیے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ جو پٹیشن ہے اس کو نمبر لگانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان درخواستوں کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ ابھی کچھ سوالات جس کے اوپر جب یہ مین کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا تو اس پر ڈسکشن ہونی ہے کہ جب ایک اختیار فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے انکوائری کمیشن کی تشکیل کا، تو اس اختیار کی موجودگی میں کس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان جوڈیشل کمیشن کی تشکیل دے سکتی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر عمران خان کی قانونی ٹیم کو، آئینی بینچ کو مطمئن کرنا پڑے گا۔ پھر دوسرا سوال یہ بھی آئے گا کہ آرٹیکل 184(3) کی کیونکہ کچھ پروسیڈنگ جہاں پہ انکوائری کمیشن تشکیل دیے گئے وہاں پہ سو موٹو پاور یوز کی گئی تھی، تو جب یہاں پہ از خود نوٹس لینے کا اختیار 26ویں ترمیم کے پاس کے بعد رہا ہی نہیں، تو ایسی صورتحال میں عدالت 184(3) کی اس پٹیشن کو قبول کر کے کس طرح سے انکوائری کمیشن کی تشکیل دے سکتی ہے، جبکہ یہ معاملہ فیڈرل گورنمنٹ کے اختیار میں ہے، عدلیہ اس کو کیسے یوز کر سکتی ہے۔ پھر تیسرا اہم سوال یہ ہے جس کے اوپر آج بھی کچھ ڈسکشن ہوئی، آگے چل کے مزید ڈسکشن ہوگی، کہ جب متبادل فورم موجود نہ ہو وہاں پہ عدلیہ براہ راست انٹروین کرتی ہے، لیکن جب یہاں پہ الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے آئین میں ایک فورم درج ہے، ایک فورم دیا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں متبادل فورم کی موجودگی میں سپریم کورٹ براہ راست جو ہے وہ اس ایشو کو کس طرح سے ٹیک اپ کر سکتی ہے، اس کے اوپر کیسے عدالتی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر جب عدالت مطمئن ہوگی، اگر پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم عمران خان کے وکیل مطمئن کر پائے عدالت کو، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان درخواستوں کو ابتدائی سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے نوٹسز جاری کیے جائیں گے اور عدالتی کارروائی آگے بڑھے گی۔ اور اگر ان سوالات کے ذریعے سے اگر عدالت مطمئن نہ ہو پائی تو پھر ایسی صورتحال میں یہ امکان بھی کافی حد تک موجود ہے کہ پھر یہ جو درخواستیں ہیں یہ مسترد کر دی جائیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔